پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ پاکستان بھر میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے 6 سال مکمل۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام اٹھایا تھا۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج کے دن سراپے احتجاج، LOC کے دونوں اطراف احتجاجی مظاہرے اور تقریبات، حریت کانفرنس کی اپیل پر کشمیر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے بھارتی اشتعال انگیز بیان مسترد۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ ایوان حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ ایوان بھارت کے تمام غیر آئینی اقدامات کو مسترد کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ تمام تر بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری عوام کا جذبہ حریت جواں ہے۔ بھارت اونچے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کی جدوجہد کو کبھی نہیں دبا سکتا۔ بھارتی میڈیا جموں کو ریاستی درجہ دینے کی خبریں چلا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو یونین ٹیریٹری قرار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کو دیگر بھارتی ریاستوں کی طرح بنانے کی کوشش قبول نہیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم استحصال کشمیر کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی سرکار مقبوضہ کشمیر پر قبضے کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ تسلیم شدہ متنازع علاقے کی حیثیت داخلی قانون سازی سے نہیں بدلی جا سکتی۔ بغیر رخصت غیر حاضری پر شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش۔ PTI ارکان کو پارٹی رہنماؤں کو سزاؤں پر قومی اسمبلی میں تنقید۔ PTI MNA عامر ڈوگر نے معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے کہ ہمارے تمام سینئر رہنما اسی چکی سے گزرے ہیں۔ سیاستدانوں کو پہلی بار سزا نہیں ہو رہی۔ 26ویں ترمیم میں کیا غلط کیا گیا؟ عدالتوں نے جس طرح پارلیمان کی بے توقیری کی اس کو روکا گیا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ایوان کی بے توقیری اپوزیشن کی وجہ سے ہے۔ PTI کی آج احتجاج کی کال۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ، جلسے جلوس، ریلیوں اور 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی آئے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ 10 اگست تک برقرار رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے والوں کی فوری گرفتاری ہوگی۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے اضافی سیکیورٹی مانگ لی۔ جتھوں کو اڈیالہ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آئین میں احتجاج کی چند شرائط کے ساتھ اجازت ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا DC آفس کے احتجاج کی درخواست دے کر سیاسی سٹنٹ کیا گیا۔ ہمدردی لینے کے لیے بانی PTI کے بچوں کا سہارا لیا گیا۔ بیٹے باپ سے ملنا چاہتے تھے تو 2 سال میں ویزا نہیں مل سکتا تھا۔ ہمیں کسی کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی قیادت کمپرومائزڈ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں مجوزہ اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا ٹیکس کلیکشن کے تناسب میں اضافے پر اطمینان کا اظہار۔ کہا کہ اصلاحاتی اقدامات کی مکمل حمایت اور تحفظ کروں گا۔ سرخ فیتے اور رکاوٹیں ختم کر کے اصلاحات کے مستقل نفاذ کو یقینی بنائیں۔ کسٹم کلیئرنس میں انقلابی اصلاحات کا مؤثر نفاذ یقینی بنایا جائے۔ FBR کے آئندہ مالی سال کے ٹیکس کلیکشن اور دیگر اصلاحاتی اہداف کی منظور شدہ مقررہ وقت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یورپی یونین وفد کی سبکدوش سربراہ کی صدر مملکت سے الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے پاکستان یورپی یونین کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ یورپی یونین پاکستان کے بڑے تجارتی اور سرمایہ کاری شراکت داروں میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ نے صنعت کارکنان کو 1220 فلیٹس دینے کی منظوری دے دی۔ ہنرمند، نیم ہنرمند اور دیگر 102 کیٹیگریز میں ورکرز کی تنخواہ یکساں طور پر 40,000 کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ کابینہ کی 5ویں اور 8ویں کے امتحانات سرکاری طور پر لینے کی منظوری۔
اور متحدہ عرب امارات اور عمان کو پہلی بار ریلوے کے ذریعے ملانے کا منصوبہ. یہ اتحاد ریل، عمان ریل اور مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی کا مشترکہ منصوبہ ہے جس کی تکمیل پر $2.5 ارب اخراجات ہوں گے. منصوبے کا مقصد العین کو عمان کے ساحلی شہر سہار سے جوڑنا ہے. پی ٹی آئی کی آج احتجاج کی کال. اسلام آباد راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ. جلسے، جلوس، ریلیوں اور 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد. جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ 10 اگست تک برقرار رہے گا. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے والوں کی فوری گرفتاری ہوگی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اضافی سیکیورٹی مانگ لی. جتھوں کو اڈیالہ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. آئین میں احتجاج کی چند شرائط کے ساتھ اجازت ہے. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کہ ڈی سی آفس احتجاج کی درخواست دے کر سیاسی سٹنٹ کیا گیا. ہمدردی لینے کے لیے بانی پی ٹی آئی کے بچوں کا سہارا لیا گیا. بیٹے باپ سے ملنا چاہتے تھے تو 2 سال میں ویزا نہیں مل سکتا تھا. ہمیں کسی کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں. خیبر پختونخوا میں سیاسی قیادت کمپرومائزڈ ہے. بانی پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا گنڈا پور نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو انہیں فارغ کر دیا جائے گا. آسٹریلیا کا جاپان سے جنگی بحری جہازوں کے لیے 10 ارب آسٹریلوی ڈالر کا معاہدہ. آسٹریلیا نے جاپان کی کمپنی میٹسوبشی ہیوی انڈسٹری سے معاہدہ کیا. آسٹریلوی نائب وزیر اعظم کے مطابق ملکی دفاع کے لیے حالیہ برسوں میں یہ سب سے بڑا معاہدہ ہے. ابتدائی 3 بحری جنگی جہاز جاپان میں تیار کیے جائیں گے. باقی 8 جہاز آسٹریلیا کے مغربی علاقے میں مقامی کمپنی تیار کرے گی. امریکہ نے 20 اگست سے نیا ویزا پائلٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا. سیاحتی اور کاروباری ویزے کے خواہش مند افراد سے $5,000 سے $15,000 تک کے بانڈز لیے جائیں گے. اقدام ویزے کی مدت ختم ہونے کے باوجود امریکہ میں قیام کرنے والے افراد کے خلاف سختی کے لیے اٹھایا گیا. برطانیہ میں مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران سمندری طوفان فلورس کی زد میں آ گیا. لیڈز بریڈ فورڈ ایئرپورٹ پر مسافر طیارے کو لینڈنگ کے دوران شدید طوفانی ہواؤں کا سامنا کرنا پڑا. پائلٹ نے ہچکولے کھاتے طیارے کو مہارت سے اتار لیا. جاپان کے شہر یوکوہاما میں آتش بازی کے میلے میں آتش زدگی. مقامی حکام کا کہنا ہے کہ آتش بازی کے گولے بحری جہاز پر گرنے سے آگ لگی. آتش بازی کے گولے خودکار نظام میں خرابی پر بحری جہازوں کو ہی نشانہ بناتے رہے. جہازوں پر موجود عملے نے سمندر میں کود کر اپنی جان بچائی.